آپ لوگ رمضان مبارک میں خوب عبادت کر رہے ہوں گے اور کئی ساری چیزیں آپ وظائف میں اور کلام پاک کی تفاسیر میں آپ مشغول ہوں گے، تراویحیں پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ جو اپنے کچھ وقت میں سے قصص الانبیاء کی کتاب بھی آپ لیں کسی کی، اور میں اکثر وہ پڑھ رہا ہوں، اور اس میں جو ہے ایک بک ہے، اس کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن۔ اس کے اندر انبیاء اکرام کے قرآنی واقعات لکھے ہوئے ہیں جو خلاصتاً لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ میں آج آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، ان کی جو لاٹھی تھی، اس کے اندر کیا کمالات اللہ پاک نے رکھے تھے۔ اچھا، پہلے تو اس لاٹھی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس لاٹھی کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے یہ پینو کی ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کے آئے تھے، جو عصا مبارک جس کو کہتے ہیں، لاٹھی کہتے ہیں۔ تو یہ جنت کی لاٹھی تھی اور اس کے کئی سارے معاملات۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے کوہ طور پر بلایا تو کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں خلاصتاً یہ بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تو کہا کہ یہ میرا عصا ہے، اس سے پھر اللہ پاک نے کہا اس سے تم کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے میں کئی سارے کام کرتا ہوں، بہت سارے کام کرتا ہوں۔ تو پھر علماء اکرام نے اس کی تفاسیر میں لکھا، جو مفسرین ہیں انہوں نے تفاسیر میں لکھا کہ کام سے مراد یہ تھی کہ اس لکڑی کی، اس لاٹھی کی یہ خاص بات تھی کہ اس کے جو ہے نا سر کے اوپر 2 شاخیں نکلی ہوئی تھی اور یہ رات میں روشن ہو جایا کرتی تھی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رستہ دیکھا کرتے تھے ایز اے ٹارچ کی طرح۔ پھر اس کے بعد یہ کسی کنویں میں سے اگر پانی نکالنا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈالتے تھے اور آگے کا حصہ ڈول کی طرح بن جاتا تھا، پانی نکال کے اس کو پی لیتے تھے، جو ضرورت ہوتی پورا کر لیتے تھے۔ اسی طرح یہ اس سے باتیں کرتے تھے۔ کبھی صحرا کے اندر اگر چلے جاتے تھے، کہیں سایہ نہ ہو، دھوپ سے بچنے کے لیے اس کو زمین میں گاڑتے تھے تو یہ ایک سایہ دار درخت بن جاتا تھا۔ جب ان کا کسی بے موسم پھل کھانے کا دل چاہتا تھا تو بھی اس کو زمین میں گاڑتے تھے اور اس پھل کی خواہش کرتے تھے تو وہ پھل جو ہے اس درخت سے نکل آتا تھا اور وہ کھا کے انجوائے کرتے تھے۔ تو اسی طرح کی کئی چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت اسلام کی دینے کے لیے گئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے اپنے پوری سلطنت کے اندر جتنے بھی مایہ ناز بہترین قسم کے جادوگر تھے ان سب کو جمع کیا، ایک میلہ، ایک ایونٹ منعقد کیا اور اس میں ان کا مقابلہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے جتنے بھی جادوگر تھے ایک سے بڑھ کر ایک ان کا۔ تو ان جادوگروں نے جب اس میلے میں، اس ایونٹ میں سب جمع ہوئے تو ان جادوگروں نے اپنے ہاتھ میں جو رسی تھی یا لاٹھی تھی یا لکڑی تھی جو بھی پھینکا تو وہ سب سانپ بن گئے، کوئی چھوٹا سانپ بن گیا، کوئی بڑا سانپ بن گیا، کوئی کسی قسم کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ جو عصا مبارک تھا، اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے اور دوسری آیت مبارکہ کے کہ یہ اب اپنے تمہارے ہاتھ میں اس کو پھینکو، اور انشاءاللہ مطلب یہ کہ اللہ عز و جل نے یہ بتایا کہ آپ کی ہی فتح ہوگی، آپ گھبرائیں نہیں۔ جب وہ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان جادوگروں کی جتنے بھی سانپ تھے سب کو نکل گیا۔ تو اللہ پاک کے کرم سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو بات یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی۔ ٹائم ٹریول، اس ٹائم سائنس جس کے اوپر تحقیق کر رہی ہے نا، قرآن شریف کے اندر اس کا ہر ایک بات کا موجود ہے وہ، اور وہ سائنس ایسی تحقیق نہیں کر رہی۔ آپ کو پتہ ہے سائنس جو تحقیق کر رہی ہے وہ قرآنی معاملات کے حوالے سے کر رہی ہے، وہ بظاہر کچھ بتاتے نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے عقائد سے متاثر ہو کے وہی کر رہے ہیں، وہ بول نہیں رہے۔ ٹائم ٹریول ان کے دماغ میں کیسے آیا؟ ٹائم ٹریول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج، یہ سب سے بڑا ایک ایویڈنس ہے ٹائم ٹریول کا۔ اس کے اوپر یہ انگریز اس کو بول نہیں رہے کہ ہم اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن اس کو پتہ یہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں ہے تو ہوگا، وہ چیک کر رہا ہے، اس کو وہ اس پہ تحقیق کر رہا ہے، اور کئی سارے اس کے اوپر ویڈیو بن چکی ہیں، کئی ساری بکس لکھ چکے ہیں، ایون کہ اس کے اوپر البرٹ آئنسٹائن نے جو ہے اپنی تھیوری بھی دی تھی۔ تو اس کے اندر کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں اپنا دین سمجھنا ہے قرآن اور حدیث سے، اور اس کو دنیا تحقیق کرے، ہمیں تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی ذات پر یقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور حق نبی ہے اور جو کچھ لے کے آئے وہ حق ہے، اس پر یقین۔ تو بس یہ ہے، یہ موٹیویشن کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگ اپنے رمضان مبارک میں کچھ وقت نکال کے کچھ اسٹڈی کریں،
ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور کسی واقعے کے اور ایک اور کسی ریفرنس کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ.